الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ محترم رفقائے کرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، ماہ مقدس کی یہ آخری رات ہے جس میں میں اور آپ تاخرات کی تلاش میں جمع ہوئے ہیں۔ ماہ مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی نعمت رہی ہے، بالخصوص ان حالات میں جب دنیا کے اندر خود ہمارے ملک میں جس قسم کے حالات ہیں یا جن کٹھن حالات سے ہم دوچار ہیں، تو ان حالات میں ماہ مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے ان اس پرفتن دور میں، ان کٹھن حالات میں، ان پرآشوب مصائب اور مشکلات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ماہ مقدس کی وہ ساری عبادتیں، وہ ساری بندگیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں مختص کیا ہے، اس مہینے میں فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں، بے شمار ایسے اعمال صالحہ ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کو تلاش کرتے ہوئے، یقیناً وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ یقیناً ان حالات میں بد نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو دانستہ طور پر رمضان کو ایسے ہی رائے گاں کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری دنیا کٹھن حالات سے دوچار ہے، کورونا وائرس کی تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، اور اس کی وجہ سے جس قسم کے مسائل پوری دنیا کے اندر، خود ہمارے دیش کے اندر معاشی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، ان مسائل سے دوچار ہے، یہ اللہ نے بالخصوص ان حالات میں امت مسلمہ پر احسان کرتے ہوئے ماہ مقدس کو ان پر سائے فگن فرمایا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مقدس کو اس لیے بھی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس کی عبادتوں کو، اس کی بندگیوں کو بجا لاتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو مصائب ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ جو کٹھن حالات ہیں جن کے بارے میں تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی سماج پر ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو پوری طرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے یہ مہینہ ایک طرح سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ توبہ اور استغفار کے سلسلے میں یقیناً ایک بہت بڑی مومن کی ایک صفت ہے، بلکہ ایک اعلیٰ و عرفہ صفت ہے۔ بہت ساری صفات، خصوصیات ہوتی ہیں مومن کی، ان میں سے خصوصیت توبہ اور استغفار بھی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور استغفار ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں
اپنی غلطیوں اور اپنی لغزشوں کو اللہ کے دربار میں رکھ کر معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، رمضان کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہیے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آزمائشوں میں بھی، ان مشکلات میں بھی، ان مصائب میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ، بہت ساری لغزشیں ان سے سرزد ہوئے ہوں، لیکن ان سے کہیے میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں ان کے سننے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی مغفرت کے لیے منتظر ہوں۔ ان سے کہیے کہ میری طرف رجوع کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں، مجھ سے توبہ کریں، اور اپنے گناہوں کو رکھ کر مجھ سے جب معافی مانگی جاتی ہے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوشخبری ہمیں اس میں دی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، جو لوگ اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، گناہوں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، کوتاہیوں کے ذریعے، دانستہ اور نادانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی مغفرت کے لیے تیار ہوں، ان کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گویا کتنا بڑا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہمیں دے رہا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے بندے اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی طرف رجوع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، میرے بندے اگر میری طرف ایک بالش آتے ہیں تو میں ان کی طرف 2 بالش جاتا ہوں، وہ پیدل آتے ہیں تو میں ان کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اور وہ چاہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، حد درجے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے، دراصل گناہوں کے بعد توبہ کیا جاتا ہے، توبہ کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا اظہار قرآن میں فرمایا۔ اور جو پاک و صاف رہنا چاہتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور جن کی زندگی پاکیزگی پر منحصر ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے پاک باز لوگوں کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، توبہ اور استغفار کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدیہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاءکم بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے اور توبہ کرنا چھوڑ دو گے، گناہ کرنا چھوڑ دو گے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے واپس بلا لے گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ چاہتا ہے کہ بندے جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدمی، ہر جو بنی آدم ہے وہ سب کے سب خطا کار ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہر آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، دانستہ طور پر ہوتے ہیں، نادانستہ طور پر ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے جذبات میں آ کر، اور جذبات میں کیا ہے، جذبات یا گمراہی میں آ کر
یا کسی کے بہکاوے میں آ کر وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا انسان ہی غلطی کرتا ہے، اور کوئی کیا ہے غلطی کرنے سے محفوظ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے سب سے خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار، سب سے بہترین خطا کار کہا گیا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا اس پر ہمیں کیا ہے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بالکل پاک ہیں، ہم صاف ہیں، ہم شفاف ہیں، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ایسا ہمیں تصور نہیں کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ دن میں ہو، رات میں ہو، یا رات کی تاریکی میں خدا کے سامنے گن گن کر دیکھیں اپنے سے کتنی غلطیاں سرزد ہوتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے توبہ یہ فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کیا ہے جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر غلطیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، پھر کیا ہے قریب سے اللہ کو قریب جان کر کیا ہے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے، حکیم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر حاصل کرو، کوششیں کرو، غفلت میں نہ رہو، لاپرواہی اختیار نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ تمہارے سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، چھوٹی غلطیاں بڑی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ماہ مقدس، ماہ رمضان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کورونا وائرس کی جو وبا ہے، تباہی اور بربادی ہے، یا فسطائی قوتیں جس قسم کے مسائل مسلمانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی سزا ہے، ہماری برائیوں کی سزا ہے، ہماری غفلت اور لاپرواہی کا یہ نتیجہ ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھنا چاہیے تو رجوع کرنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ کتنی مقدس باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، نوافل کے سلسلے میں، فرائض کے سلسلے میں کس قسم کا اجر و ثواب بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ، تیسرے عشرے کے بارے میں بتایا اتق من النار، یہ کیا ہے آگ سے بچنے کا یہ کیا ہے ایک عشرہ ہے۔ اندازہ کیجئے پورے مہینے کو اگر دیکھیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارا، یہ جو چیزیں ہیں یقیناً ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے بعد کیا ہے جنت ملتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ان چیزوں سے ہمیں پار ہونا پڑتا ہے، اور ان چیزوں کے حصول کے لیے یقیناً ہمیں توبہ کرنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا، خدا کے سامنے گڑ گڑا کر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، گناہوں سے کیا ہے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور تم بھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی توبہ اختیار کرو، تم بھی توبہ کرو۔ میں خود 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو، اپنی امت کو کیا ہدایت دے رہے ہیں، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم بھی توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ چاہنے والا ہے۔ اس رب کے طرف، تمہارے رب کی طرف تم رجوع ہو جاؤ، استغفار کرو اور توبہ کرو، توبہ مانگو، گناہوں کے بارے میں توبہ کرو، اور یہ ضروری ہے۔ توبہ کو اللہ تعالیٰ، توبہ کرنے والے اللہ کے نزدیک، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت ہی محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے اندر کس قسم کا جذبہ ہوتا تھا، توبہ کو لے کر، استغفار کو لے کر کس قسم سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، معافی مانگتے تھے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ شرمندہ ہوتے، ندامت ان کو ہوتی، اور شرمندگی کی بنا پر، ندامت کی بنا پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، کبھی انہیں ہٹ درمی نہیں ہوتی، ضد نہیں ہوتی تھی، اور بلکہ وہ اللہ کی طرف کیا ہے رجوع کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، صحابہ اکرام کی زندگیاں میں ہمیں بتاتے ہیں، یہ زندگیاں کیا ہے گواہی دیتی ہیں کہ وہ بھی کیا ہے ہمیشہ توبہ اور استغفار
وہ عورت کا واقعہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے. جو ہے نا قبیلے جو ہے نا کہ وہ عورت جس سے کیا ہے زنا سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور والنٹری کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے کیا ہے سزا دے دیجیے، مجھے رجم کر دیجیے، اور میں اس لیے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا یہ گناہ لے کر جاؤں، اور دنیا ہی میں مجھے سزا دے دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کس قسم سے ضد کرتی ہے، اور ایک مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جبکہ وہ حاملہ تھی، عمل کے وضع ہونے کے بعد وہ آتی ہے اور اسے سزا ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے میں بات بتائی گئی ہے کہ جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا، سنسار کرنے کے دوران کیا ہے ایک صحابی جو پتھر مارتے ہیں اس پر، اور وہ پتھر کی وجہ سے کیا ہے ایک رگ سے کیا ہے خون نکل کر ان کے کپڑوں پر کیا ہے وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اور اسے کیا ایک طرح سے گھن محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس مدینے کے 70 لوگوں پر ان کی توبہ اگر ہم تقسیم کر دیتے تو لوگ کیا ہے توبہ کیا ہے زیادہ ہو جاتی تھی، لوگ کم ہو جاتے تھے. مطلب اتنی توبہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبول کیا ہے. تو یہ دنیا میں کیا ہے سزا کو وہ تیار ہو جاتے تھے، لیکن آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، خدا کے غضب سے بچنے کے لیے، خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں کیا ہے وہ خود اپنے آپ کو کیا ہے پیش کرتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے، استغفار مغفرت کرتے. ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو انصاری تھے، ایک نوجوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ وہ خدمت میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مدینے میں بھیجتے اور یہ صحابی وہاں جاتے ہیں، نوجوان تھے، اور کسی انصاری گھر میں کیا ہے جھانکتے ہیں، ایک عورت کو کیا ہے نہاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور اس پر اتنا شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اتنی ندامت ان کو ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چھوڑ دیتے ہیں، مجلس چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیا ہے پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں. 40 دن تک ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. جب کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں سلام کرتا ہے، اور تمہارے ایک ساتھی کیا ہے پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں اور وہ کیا ہے فلاں پہاڑیوں میں ہیں. چنانچہ ان کو لایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے ندامت ہوئی، اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے تمہیں اطلاع نہ دے. اس خوف نے مجھے کیا ہے مدینے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے اور یہ پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا ہے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اور ان کو گھر پہنچایا جاتا ہے، اور 8-10 دن کے بعد کیا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر جاتے ہیں. ان کے تجہیز و تکفین کے بعد تدفین کے لیے جب جایا جا رہا تھا تو اس وقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو کیا ہے ٹیکے بغیر چل رہے تھے. جب صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ایسا کیوں آپ نے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے اتنے سارے فرشتے ان کے جنازے میں آ گئے تھے کہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، ان کی توبہ دیکھیے، ان کا استغفار دیکھیے، ان کی معافی دیکھیے. یہ ماہ مقدس جو مجھے ملا ہے، یہ ہمیں جو ملا ہے، چاہے وہ تاخراتوں کی شکل میں یا تراویح کی شکل میں یا تہجد کی شکل میں، روزوں کی شکل میں یا نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم پاک و صاف ہو جائیں، ہماری مغفرت ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے اور انتظار کرتا ہے. اور یہی ہماری خصوصیت ہونی چاہیے. ہمارے گناہوں پر ہمیں اصرار نہیں ہونا چاہیے، گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ماہ رمضان تقریباً پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے. ہم تیسرے عشرے کے بالکل اختتام پر ہیں. عید آنے والی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. اگر ہم نے یقیناً غفلت اور لاپرواہی میں یہ مہینے کو گزارا ہے تو ابھی بھی جو مہلت ہے، ابھی بھی جو ہمارے پاس جو گھنٹے بچے ہیں یا 2 دن جو ہمارے بچے ہیں، ان کو غنیمت سمجھے. عید کی رات بھی، عید کی دن بھی اللہ کی کیا ہے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ہے، معافی مانگنے کا موقع ہے، اور اللہ سے ہمیں کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے،
اور اللہ کو وہ دو خطرے بہت زیادہ پسند ہیں جو کیا ہے اس کے خوف اور ڈر سے کیا ہے آنکھوں سے نکلتے ہیں، اور وہ دو خطرے جو میدان جہاد میں کیا ہے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے خون کے خطرے گرتے ہیں۔ ایک تو آنکھوں کے دو خطرے، اور جو دو خطرے کیا ہے خون کے خطرے ہیں جو گرتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے اب اس موقع پر غنیمت سمجھتے ہوئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے ایک احسان سمجھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں، صالح بندے بننے کی کوشش کریں، اور جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے ان کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور شرمندگی کا اظہار بھی ہو، ندامت کا اظہار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ کیا ہے گناہوں کو ترک کر دیں، اور اعادہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور ایسی زندگی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کیا ہے ہماری کمزوریوں پر کیا ہے غالب کر دے، ان پر پردے کے حیثیت سے ان کو بنا دیں، اور یہی ہماری خصوصیت ہونی چاہیے۔ آنے والے دن چاہے کتنے بھی دن کیوں نہ ہو، ہماری زندگی ہو سکتا ہے محدود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ کتنے ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھی اس دنیا سے گئے ہیں، چلے گئے، گزشتہ رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے، یقیناً ہمیں اس پر کیا دکھ اور درد ہوتا ہے، اور اسی قسم سے ہمارے اوپر بھی دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے آخری دن ہو یا آخری ایام ہو یا آخری رمضان ہو یا آخری گھڑیاں ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اور ان گھڑیوں کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، خدا کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کو رائے گاں ہونے مت دیجیے، اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کیجیے، ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں والی زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس زندگی کے تحت کیا ہے اللہ کے دین پر قائم رہنے کی کوشش کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت اسی نہج پر کیجیے، اسی سوچ اور فکر پر کیجیے۔ آنے والا جو طوفان ہے بہت ہی بھیانک طوفان ہے، بہت ہی خطرناک طوفان ہے، وہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک، فسطائی وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وہ طوفان ہو سکتا ہے۔ اس طوفان میں کیا ہمارا ایمان کیا ہے، ہمیں کیا ہے ایمان کو کھونا پڑ سکتا ہے، ہمارے عقیدے کو گنوانا پڑ سکتا ہے، ہمارے اخلاق و کردار کو ترک کرنا پڑ سکتا ہے، ہماری تہذیب و تمدن کو ہمیں چھوڑنا پڑ سکتا ہے، ہمارے دین سے ہمیں دوری ہونے کا موقع ہمارے حالات آ سکتے ہیں۔ ایسے حالات کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ہمت ہو، جرت ہو، اور ہمارے اندر کیا ہے صبر استقامت ہو، ہمارے اندر استقلال ہو، ہمارے اندر کیا ہے اخلاق و کردار ہمارا کیا ہے اعلیٰ و رفع ہو، اس کی بنیاد پر ہمیں زندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں اس موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عہد بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر ہم معافی بھی مانگیں اپنی خطاؤں پر، اپنی کرتوتوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنے گناہوں پر اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منتظر ہے، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے میرے سامنے آئے، معافی مانگے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں ان کے شہ رگ سے بھی بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مانگتے ہیں پوچھتے ہیں تو میں ان کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ذرا سوچ کر دیکھیے، اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی، اتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہونے کے باوجود بھی، ہمارے سے اتنی بڑی غفلت اور لاپرواہی ہونے کے باوجود بھی، اور ہم پر کیا ہے اتنی سزائیں ہم پر کیا ہے طے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے کے منتظر میں ہے۔ اور بس ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، ماہ رمضان کی ان گھڑیوں کو رائے گاں مت ہونے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے ماہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، ہماری مغفرت بھی فرمائے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہم ایک نئی زندگی ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتنے منٹ؟ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ رحمان صاحب ایک تھوڑی دیر آپ یہ کیجیے، پاؤز کیجیے۔
ये अभी जो है हमारा जो प्रोग्राम जो चल रहा था, तो एक हाफ एन आवर के लिए जो मौलाना ने खिताब किया, कितने मिनट तो हुआ? मैं अजीज उलमा 25 से मिनट। दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने कुछ सवालात हैं तो आप मौलाना से डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह, और जो बात करना चाहते हैं वही अपना माइक ऑन करें, बाकी के लोग अपना माइक ऑफ करें। अयूब खान साहब बात करना चाह रहे हैं, तो जल्दी खत्म उन्होंने कीजिए। हैंड रेस किए हैं अभी, तो मैं अयूब खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत में हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए अमीर मकामी। जज़ाकल्लाह हो ना। हमारे आपका शुक्रिया। दावणगेरे की जी 4 दिन का आप 3 दिन आपने ताख़ुर मौका का दिया है किया। मुझे। जी बताइए। बोलिए अमीर मकामी। हाँ जी, बहुत अच्छा ये रहा हूँ ना, जरा नेटवर्क का एक प्रॉब्लम था कल, तो बहुत बिल्कुल ये रहा। होता फिर होता। आज का पूरा ये जो इसमें ये आज का भी प्रॉब्लम नहीं रहा, अच्छा रहा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और असल में उसका ईद के अंदाजा नहीं था मुझे सिलसिले कैसे करना है, कि पहली मर्तबा तजुर्बा हो रहा ना ये। जी जी जी, इंशाल्लाह देखिए ईद के सिलसिले आप में कुछ हिदायतें हैं वो ना आपकी तरफ से? ईद की रमजान। वैसे हाँ मोहतरम अमीर जमात की तरफ से एक सर्कुलर भी आया है, जी और दूसरा इंशाल्लाह ईद के दिन 10 बजे मोहतरम अमीर जमात का खिताब भी आपके सामने आएगा, जी और इंशाल्लाह वो खिताब भी आप सबको रिले करा सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे बहरहाल बड़े सब्र व इस्तकामत के जी साथ हमने रमज़ान हाँ गुजारा है। रमज़ान इन हालात में तहरीक इस्लामी की सरपरस्ती में हमारे रुफ़क़ा ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियाँ दी है, अपना माल व मता खर्च किया है, और जी ख़ास तौर से मज़दूरों की, गरीबों की मदद की है। उसी किस्म से इंशाल्लाह रमज़ान भी हाँ हमारा अच्छा गुज़रा है, और ईद जी भी क्या है, ऐसी गुज़ारें कि हम किसी के लिए फ़ितना ना बने, और किसी जी किस्म जी समाज के लिए आज़माइश ना बने। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ये भी अल्लाह की रहमत है कि दीन में जी सहूलत भी है, आसानी भी है। हमारा दीन हर जगह क्या है, अप्ले करता है, होता है, उसकी रोशनी में हम क्या है ज़िंदगी कर सकते हैं। जी तो यकीनन इंशाअल्लाह रहनुमाई आपको दी जाती रहेगी इंशाअल्लाह। जी। और एक सवाल माना छोटा, इसमें मकान में अगर अफराद ज्यादा 3 या 4 अफराद हैं तो उसके लिए ईद का खुतबा और नमाज के सिलसिले में? इस सिलसिले में बाकायदा फतवा है। जैसे जी जुमा की नमाज हमने अदा की है, 3 जी से ज़्यादा अगर लोग हमारे पास हैं तो ईद की नमाज भी हम पढ़ सकते हैं। खुतबा देने जी की अगर हमारे पास सलाहियत है तो जी खुतबा भी दें, अलबत्ता नमाज पहले, बाद में खुतबा। हाँ हाँ तो यहाँ तक गुंजाइश बताई गई है कि अगर खुतबा देने में मुश्किल हो रही है तो सिर्फ नमाज पढ़ ले, तो ये भी बात बताई गई है। और नमाज पढ़ें। जी जज़ाकल्लाह खैर मौलाना, बहुत बेहतरीन जी रहा। बस वही शिकायत जी कि जल्दी ख़त्म हुआ। और दूसरी बात, तौबा के बारे में आपका आज का उन्वान था। मैं सऊदी अरब जी दम्माम में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ सऊदी मोहम्मद माशाल्लाह, रफ़ीक साहब दबम से भी जी थे जी। दम्माम में। तो मैं तौबा के बारे में आपका आज का उन्वान था। तो जी जो एक आप टॉपिक उठाए थे एक औरत के बारे में, जिनसे ज़िना हम्म रजम जिन पे हुआ था, तो हाँ हाँ ऐसा एक और कोई जो वाक़या आपको याद है कि आसान, हाँ मतलब असलम। एक और वाक़या सुनाइए कि जो एक आसान, मतलब एक अल्लाह ताला आसानी से उनकी तौबा माफ़ किया हो। जज़ाकल्लाह हम्म। खैर। वैसे वैसे बहुत से वाक़यात हैं, मालूम नहीं हमारे होस्ट करने वाले उसका टाइम, उनके पास वक्त है नहीं है, मुझे मालूम नहीं। मौलाना इसके लिए टाइम है मौलाना, हमारे पास से सवालात के लिए टाइम है अभी। हाँ जी सवालात जी। के लिए हमारे पास टाइम है अभी, 40 से 45 मिनट है। एक वाक़ये का तज़किरा बुखारी में एक वाक़या है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت ہی گنہگار تھا اور اس کے آخری وقت میں اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جب میں انتقال ہو جاؤں یا فوت ہو جاؤں تو مجھے پوری طرح اچھی طرح جلا دیا جائے اور میرے وہ جسم کو راکھ بنا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے۔ تو اسی قسم سے اس کے بچے کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اپنے حکم سے کیا ہے اس کے پورے جسم کو اور دوبارہ کیا ہے بناتا ہے، اور اس میں روح بھی پھونکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تیرے خوف سے، تیری خشیت سے، جہنم کے عذاب سے میں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو دراصل خشیت الہی کی بنیاد پر جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، ذرا طویل ہیں، بڑے ہیں۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں محمد ریحان بات کر رہا ہوں، جی بولیے۔ داؤن سے۔ جی ریحان صاحب بولیے۔ مولانا عید کی نماز کے بعد خطبہ ضروری ہے مولانا؟ تو اس سلسلے میں فتویٰ بھی آیا ہے، اگر آپ دے سکتے ہیں خطبہ تو دیں، نہیں خطبہ اگر نہیں دے سکتے تو بھی کافی ہے، نماز پڑھ لیں تو کافی ہے۔ خطبہ بھی جمعہ جیسا یا اس میں کچھ تبدیل ہے مولانا؟ سیم جمعہ جیسا ہے، جمعہ جیسا جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیجیے آپ۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ خیر۔ ذرا تکبیر وغیرہ پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے مولانا۔ جی اور کوئی ہے تو انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہیں پہ اپنا پروگرام کو اختتام کریں گے آپ تمام کی اجازت سے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پروگرام کو یہیں پہ اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی، میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں۔ چلیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الخير والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا تقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وذرية طيبة وصحة كاملة۔ ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مقام، اللهم انصر المجاهدين في كل مقام، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اغزل من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، إياك نعبد وإياك نستعين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام،
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من صلح الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں نیک اور صالح بنا یا رب العالمین. اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک راستے پہ ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین موجودہ کٹن حالات میں انسانیت پر رحم و کرم فرما، خصوصاً مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا الہ العالمین آج ہی پاکستان کے اندر پلین کریش ہوا ہے، اس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ان پرآشوب مصائب اور مشکلات میں ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے طلبہ اور طالبات کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو جماعتیں تحریکیں دین کے لیے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں، ان پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. یا الہ العالمین بے شمار نوجوان جیلوں میں جو قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزادی کے راستے فراہم فرما. یا الہ العالمین اس کے لیے آسانی عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین جو بھی دلی کے اندر جو گرفتار کیے گئے ہیں ان پر رحم و کرم فرما، ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے جو گرفتار کیے گئے، اللہ ان پر رحم و کرم فرما. رمضان میں جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما اپنے فضل و کرم سے. یا الہ العالمین امت مسلمہ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تحریک اسلامی کے لوگوں کی حفاظت فرما، بزرگوں کی حفاظت فرما. ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.